چلیں تمارین حل کریں. جی جی تمرین، اب کیونکہ تمرین الاول کا تعلق اس سے ہے کہ آپ سبق پڑھے ہوں، یاد کرے ہوں. تأمل الأمثلة الآتية للفعل المبني للمجهول وعين نائب الفاعل في كل واحد منها. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. تأمل الأمثلة الآتية للفعل المبني للمجهول وعين نائب الفاعل في كل واحد منها. جی جو کرنا ہے وہ کریں. تأمل تأملا. بني الإسلام، اسلام نائب الفاعل. اسلام نائب الفاعل ہے. ٹھیک. اور ہے نائب الفاعل اس میں. چلیں آگے پڑھیں. قتل علی رضی اللہ عنہ بالکوفہ. عین نائب الفاعل. عین نائب الفاعل علی رضی اللہ عنہ. جی. لا تفتح المكتبة يوم الجمعة. المكتبة نائب الفاعل. المكتبة نائب الفاعل. ٹھیک. شعبہ پڑھ رہے ہیں. وجد هذا القلم تحت المكتب. نائب الفاعل آپ کو پتہ ہے نائب الفاعل کسے کہتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح. وہاں پر وہ فاعل کی نیابت کرتا ہے. کون؟ نائب الفاعل. وہ نائب الفاعل ہوتا ہے کون؟ وہ نائب الفاعل سے پہلے وہ کیا تھا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ نائب الفاعل پہلے کیا تھا؟ جی پہلے مفعول تھا. مفعول بھی تھا. بالکل. جی چلیں پڑھیں. نائب الفاعل ید السارق. ید ہے. جی. لا اذان نہیں سنتی ہے. ہاں کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ ہاں نہیں سنائی دیتی ہے اذان. پہلے آپ نے جو پڑھا لا یسمع الاذان کا مطلب اذان ہی نہیں سنتی ہے. ایسے ہو جائے گا. چلیں آگے. جی آگے نیکسٹ. یجب ان یکتب العنوان بخط واضح. ٹھیک. نیکسٹ. النبی نائب الفاعل صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. اس کے بعد جی عمر کو کہتے ہیں. اچھا وہ یہ نہیں سمجھنا یہاں پر ابن 63 سنہ وہ 63 سال کے بیٹے تھے. 63 سال ان کے باپ تھے. ایسا نہیں ہے. ابن 63 سنہ وہ 63 سال یعنی ان کی عمر 63 سال تھی. ابن سے مراد ہاں والی کے معنی میں ایسے استعمال کرتے ہیں. وہ یعنی وہ 63 سال والے تھے مطلب 63 سال ان کی عمر تھی. ہاں اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں عربی میں. جی وہ کہتے ہیں زو ہوتا ہے نا والے وغیرہ کے لیے. ہاں یہاں پر اس طرح استعمال کریں گے اس کو. ابن 63 سنتن جیسے ایسے نسبت کرتے ہیں جیسے ابن الدینار والدرہم. ابن الدرہم والدینار عبد الدرہم والدینار جیسے استعمال کرتے ہیں ایسے ہیں. جی چلیں آگے کی تمرین پڑھیں.
ہاں سمجھ میں آیا آپ کو؟ غور کیا تو غور کرنا چاہیے آپ کو جب انہوں نے غور کرنے کے لیے کہا کہ جلس الطالب هنا الطالب فاعل صحیح نعم في هذه الجملة الطالب فاعل الفاعل يتقدمه ما معنى يتقدمه؟ يسبقه أي يأتي قبله فعل مبني للمعلوم يتقدمه أي يأتي قبله أو يسبقه فعل مبني للمعلوم. ہاں یہاں پر کہہ رہے ہیں فاعل یتقدمہ جس سے پہلے آتا ہے. یتقدمہ میں نے کہا یأتی قبلہ کیا ہے پہلے؟ فعل مبنی للمعلوم. فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس سے پہلے فعل مبنی للمعلوم ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. اور نائب الفاعل کسے کہتے ہیں؟ جس سے پہلے فعل مبنی للمجہول ہوتا ہے. فاعل کسے بولیں گے؟ وہ تو اب ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں کہ فاعل کرنے والے کو بولتے ہیں، لیکن ایک اور طریقہ ہے سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ الفاعل یتقدمہ فاعل سے پہلے کبھی فعل مجہول نہیں آتا. یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فاعل سے پہلے فعل مجہول نہیں آتا، فعل مبنی مجہول نہیں آتا. اگر فعل مبنی مجہول آ جائے تو ہم اس کو فاعل بولیں گے. کیا بولیں گے اس کو؟ نائب الفاعل بولیں گے. تو وہی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فعل دیکھیں جلس الطالب ہم اس کو فاعل کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو فعل آئے ہیں وہ فعل مبنی للمعلوم ہے یا للمجہول ہے؟ معلوم ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں وہی طالب یہاں بھی ہیں، وہی طالب یہاں بھی ہیں. کیا اس طالب کو ہم فاعل بولیں گے؟ نہیں. کیا بولیں گے اس کو؟ نائب فاعل کہیں گے. نائب الفاعل کہیں گے. کیوں نائب الفاعل کہیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو لفظ ہے یعنی مجہول ہے یہ. ہاں فعل مبنی للمجہول ہے. جی. تو یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ فاعل جس سے پہلے فعل مجہول ہوتا ہے یا فعل معلوم ہوتا ہے؟ فعل معلوم ہوتا ہے. نائب الفاعل جس سے پہلے فعل مجہول ہوتا ہے فعل معلوم ہوتا ہے؟ فعل مجہول ہوتا ہے. بس وہی چیز آپ کو سمجھا رہے ہیں، وہی غور کرنے کے لیے کہا آپ سے. چلیں آگے جی. ہاں اس لیے مبنی کہا جا رہا ہے کہ یہی میں نے بتایا نا کہ فاعل سے پہلے جو فعل آئے گا وہ معلوم ہوگا. مبنی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ مجہول نہیں لانا وہاں پر، وہ معلوم ہی ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ فاعل جب ہے تو اس سے پہلے وہ معلوم ہی ہوگا، وہ بدل نہیں سکتا. اسی لیے وہ آپ کو اور مزید پکا ہونے کے لیے جو ہے نا مبنی کہا جاتا ہے کہ معرب کی ضد نہیں ہے. ہاں معرب کی ضد نہیں ہے. معرب کی ضد نہیں ہے. ویسے فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے اور فعل مضارع ہوتا ہے معرب ہوتا ہے. تو جبکہ فعل مضارع بھی مجہول ہوتا ہے، تب بھی ہم کہیں گے کہ فعل مضارع مبنی للمجہول. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مبنی کے یعنی معرب یہاں پر مبنی کس معنی میں کہ وہاں وہ مجہول نہیں ہو سکتا. اگر معروف ہے تو مجہول نہیں ہو سکتا، مجہول ہے تو معروف نہیں ہو سکتا. یہ سمجھانے کے لیے آپ کو مبنی کہا گیا. چلیں آگے پڑھیں. ارفعی صوتک. وَيُضَمُّ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ابن الافعال، افعال کا بیٹا. کیا مطلب ابن الافعال؟ جی خواتین ہاں افعال ابن الافعال الآتیۃ للمجہول کہ آنے والے افعال کو مجہول بنائیں. لاحظ خیال کریں دیکھیں کہ ان الفعل الماضی المبنی للمجہول یکسر ما قبل آخرہ، یکسر ما قبل آخرہ. اب میں یہاں آپ کو ایک امتحان لوں گا. جی جی لاحظ خاں نہیں ہے وہ حا ہے. ہاں خیال کریں دیکھیں لحاظ کریں بولتے ہیں نا، اسی سے ہے وہ. ملاحظات جو ہے نا، لفظ ملاحظات جو ہم بولتے ہیں بہت کامن ہے لفظ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. لفظ ملاحظات صحیح نہیں، ملحوظات صحیح ہے. کیونکہ ملاحظات باب مفاعلہ سے ہے، اس کے اندر اشتراک ہوتا ہے. تو آپ اگر لکھیں گے کہ یہ ملاحظہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشتراک ہے دونوں کا، جبکہ نوٹ میرا ہے.
میں نے اس کو بنایا, میرا نوٹ ہے, وہ آپ اس میں مشترک نہیں ہیں, تو کیسے میں اس کو ملاحظہ بولوں؟ لیکن یہ بہت مشہور ہے, ملاحظات لکھتے ہیں, وہ ملحوظات صحیح ہیں, افصح اور ملحوظہ لکھنا چاہیے وہاں پر, ملاحظہ نہیں. تو ملاحظہ کہیں گے تو پھر اس میں اشتراک ہوتا ہے. یہ آپ سے کہہ رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ غور کریں, میں بھی غور کر رہا ہوں. لاحظ کہ لاحظ ان الفعل الماضیہ, مطلب خیال رکھیں, یہ جان لیں کہ فعل ماضی مبنی للمجہول یکسر ما قبل آخرہ, یکسر ما قبل آخرہ, غور کریں کہ جس کے آخر سے پہلے, مطلب یہ کون سا کلمہ, فا کلمہ, لام کلمہ, عین کلمہ, نون کلمہ, کون سا کلمہ؟ عین کلمے کو کیا دیا جائے گا؟ ضمہ یکسر, کسرہ دیا جائے گا. وَيُضَمُّ كُلُّ مُتَحَرِّكٍ قَبْلَهُ, کیا مطلب؟ وَيُضَمُّ كُلُّ مُتَحَرِّكٍ قَبْلَهُ, اس سے پہلے جو بھی متحرک ہے اس کے اوپر پیش ڈال, اس کو ضمہ دے دیا جائے گا. ضمہ دے کے ہاں, چاہے اس سے پہلے فتحہ ہو, چاہے اس سے پہلے ضمہ ہو, اس کو کیا کریں گے؟ ضمہ ہی دیں گے. ضمہ ہی دے گے. ہاں, بعد میں یہ نہیں بولنا پہلے سے ضمہ ہے نا, نہیں, اب جو ضمہ دے رہے ہیں وہ مجہول کا ہے. جیسے اکرم یکرم, اکرم یکرم, تو یکرم میں پہلے سے ضمہ ہے, لیکن وہ جو ضمہ ہے اس کا اصلی تھا. اب کیا کریں ہم؟ یکرم ہم نے بنایا, تو اب جو ضمہ ہے وہ کس کا ضمہ ہے؟ وہ مجہول کا ضمہ ہے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَيُضَمُّ كُلُّ مُتَحَرِّكٍ قَبْلَهُ, جیسے کتب سے کتب. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کا امتحان یہاں پر لے لوں کہ اس پورے قاعدے کے اندر کہ ان الفعل الماضی المبنی للمجہول یکسر ما قبل آخرہ ویضم کل متحرک قبلہ, ایک سوال مردوں سے اور ایک سوال خواتین سے. ٹھیک, پورے مل کے بھی جواب دے سکتے ہیں کہ یکسر ما قبل آخرہ ویضم کل متحرک قبلہ نحو کتب یکتب. قاعدہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ دیکھیے کہاں سے شروع ہوتا ہے قاعدہ؟ ان الفعل الماضیہ. ہاں, لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے. اچھا, یہ خواتین یہ کس چیز کا قاعدہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے؟ کس بات کا قاعدہ ہے یہ؟ ہاں کیا؟ ہاں, لیکن اچھا, جو پوچھنے جا رہا ہوں ابھی وہ یہ بھی سوال نہیں ہے, سوال اب ہے کہ مرد حضرات بتائیں کہ اس میں فعل مجہول, اس پورے قاعدے کے اندر خود فعل مجہول مبنی للمجہول استعمال کیا گیا. مرد حضرات بتائیں اس پورے قاعدے میں فعل مجہول استعمال کیا گیا ہے, کہاں ہے؟ یکسر, یکسر ہے نا. میں نے آپ سے ایک پوچھا, ٹھیک ہے, لیکن سوال ابھی یہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا خواتین آپ بتائیں, ایک اور آپ بتا دیں. ہاں, یضمونا, تو یہ سوال نہیں ہے. سوال اب یہ ہے کہ اگر آپ نے یکسر کہا ہے فعل ماضی, یہ فعل مجہول, تو اس کا نائب الفاعل کہاں پر ہے؟ اچھا, آپ لوگ کیا بول رہی ہیں؟ اچھا, کوئی ماں بول رہی ہیں. اچھا, یضم آخروں کا, یضم کا بتا دیں. آپ لوگوں نے کہا یضم فعل مجہول ہے, اس کا نائب الفاعل کہاں پر ہے؟ جی, تو یکسرو کا نائب الفاعل ماں ہے. ماں, شاید وہی کہنا چاہتے تھے آپ, ہے نا. ماں یہ نائب الفاعل ہے, ایک مرکب ہے, لیکن ہم بولیں گے وہ ماں, اس کی جگہ جو ہے نا وہ نائب الفاعل ہے. ٹھیک. تو خواتین میں سے بھی جنہوں نے ماں کہا بالکل صحیح ہے, اور جو ماں قبل آخری کہہ رہی تھی شاید ان کا بھی یہی مقصود تھا, وہ صحیح ہے, ضمیر مستتر نہیں ہے. اور اسی طرح یضم کل متحرک میں کلو نائب الفاعل ہے, اسی لیے اس کو رفع, اعراب اس کو ملا ہے. اسی طرح وہاں بھی ماں کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے. وہ ماں کا اعراب رفع ہے, یعنی وہ مرفوع ہے. ٹھیک. چلیں اب آگے پڑھیں, اب بناتے جائیں جلدی سے. جی ہاں, کافی ہے. چلیں, یہ پورے سب کے لیے کافی ہے اتنا. اب آگے کی تمرین پڑھیں. اب اسی طرح بنانا ہے. سمع سمع, ضرب ضرب, شرب شرب, ذبح ذبح, ایسے بنانا ہے. ٹھیک, بقیہ آپ لوگ کریں. ہاں بس ہے, بس ہے. چلے تمرین الخامس جلدی سے. ارفعی صوتکی, ارفعی صوتکی.
أوله أن الفعل المضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. ٹھیک، چلیے جلدی سے بتائیں کہ اس قاعدے میں یہ کون سا قاعدہ بتایا جا رہا ہے آپ کو؟ فعل امر مجهول بنانے کا قاعدہ، یا فعل مضارع مجهول بنانے کا قاعدہ، یا فعل ماضی مجهول بنانے کا قاعدہ، یا کوئی اور قاعدہ بتایا جا رہا ہے آپ سے؟ فعل مضارع مجهول المبنی للمجهول بنانے کا قاعدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان الفعل المضارع المبنی للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. جی چلیں بنائیں. یشرب احسنتی، جی بالکل صحیح. ایک اور بنا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیں یلد یولد، یلد ولد یلد. یلد اصل میں تھا کیا؟ یلد اصل میں تھا کیا؟ یولد تھا، ہے نا. ولد یولد ہوگا نا، یہ ہم نے تعلیلات میں پڑھ لیا ہے، اسی لیے وہ اپنے اصل میں واپس آ جاتا ہے، یولد ہو جائے گا. جی جی ہاں یہ مجهول، یولد مجهول ہے. جی یہ واو واپس آ رہا ہے اس کا جو حذف کیا تھا ہم لوگوں نے. ہاں چلیں. یکوی سے، یجدو سے، یجدو سے بتائیں. ہاں کیا بولا آپ نے؟ یوجد، ماشاء اللہ یوجد بالکل. یہبو سے، یہبو، یوہبو. یضع، یضع سے یوضع. ٹھیک ہے چلیں. یدعو سے ہاں يدعو يدعى یدعا، یدعو یدعا. یزنو سے يدعى بس عين کے پر ختم. ہاں جی نہیں، عین کے بعد وہ لگائیں گے، الف صغیرہ لگائیں گے آپ. یزنو سے ہاں جی یوزن، کیونکہ وہ وزنہ سے ہے. یزنو یوزن. آتیتا، جی تأمل الأمثلة الآتية. ہاں دیکھیں بڑی اچھی تمرین ہے. ہاں یہ ہے کہ تأمل الأمثلة الآتية ثم ابن الأفعال في الجمل التي تليها للمجهول. مثلا مثال ہے یہاں پر فهم الطلاب الدرس. اسی طرح ہے کہ فتح البواب الباب فتح الباب. غور کرتے جائیں کس طرح، یعنی فاعل حذف ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو پھر نائب المفعول اس کی جگہ آ جا رہا ہے. بواب وہ دروازے پہ جو کھڑا ہوتا ہے نا، چوکیدار، جی اس کو بولتے ہیں بواب. ٹھیک ہے، تو جو بھی وہ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، دروازہ کھولنے بند کرنے کا جس کا کام ہے، وہ بواب ہے. سرق اللص الساعة، سرقت الساعة. اور یفتح التجار الدکاکین الآن، تفتح الدکاکین الآن. ٹھیک، تو اب یہاں یہ مثالیں انہوں نے دیں. ان مثالوں پر آپ نے کیا غور کیا؟ اگر غور کیا تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بعد بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل. یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، جو آپ نے غور کیا کیا وہی لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ بعد بناء الفعل للمجهول، کہ فعل کو مجهول بنانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ يحذف الفاعل، فاعل کو حذف کر دیں، فاعل حذف ہو جاتا ہے. ويحل المفعول به، کون حلال ہوتا ہے اس کے بعد؟ مفعول حلال ہو جاتا ہے، جگہ لیتا ہاں اترتا ہے، حلال ہوتا ہے. ويحل المفعول به محله مرفوعا، حالت رفع میں جو ہے نا اس کی وہ جگہ لے لیتا ہے مفعول به. ويسمى نائب فاعل، اور اس کا نام نائب فاعل رکھا جاتا ہے. ٹھیک چلیں جی اب بنائیں، اب یہاں سے کریں. کیا ایسے ہی ہے؟ یشرح المدرس الدرس، جی الدرس مرتين. ٹھیک یہ تو لکھا ہوا ہے.
اب آپ کو کرنا کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو فعل مبنی للمعلوم ہے اب اس کو فعل مجہول بنائیں. یشرح المدرس الدرس مرتين، اس پورے جملے میں فاعل کہاں پر ہے؟ مدرس فاعل ہے. بارک اللہ فیک، مدرس فاعل ہے کیونکہ وہی شرح کر رہا ہے درس کی، تو مدرس فاعل ہے. ابھی اوپر ہم نے قاعدہ پڑھا، اب سنیں ذرا سا توجہ سے کہ جب آپ فعل کو مجہول بنائیں گی، فعل مبنی للمعلوم کو مبنی للمجہول بنائیں گی، اس فعل کو، یہ جو فعل ہے اس کو جب آپ مجہول بنائیں گے، یہ فی الحال معلوم ہے یا مجہول ہے؟ فعل معلوم ہے. فعل معلوم کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اس کو ابھی آپ نے فعل معلوم کہا. انہوں نے کیوں کہا اس کو فعل معلوم، اور جو کہا وہ صحیح کہا. اس لیے کہا کیونکہ یہاں پر فاعل معلوم ہے، جس جملے میں فاعل کا ذکر ہو، ٹھیک، اس فعل کو کہتے ہیں فعل معلوم. اور جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو، یہاں جیسے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول. اب بنائی یہاں پر، یہ پہلے تو اس کا جواب دیں کہ یشرح المدرس الدرس مرتين. یشرح فعل معلوم ہے یا مجہول ہے؟ کیوں، کون معلوم ہے اس کے اندر؟ ماشاءاللہ، مدرس فاعل ہے، یہ معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو فعل معلوم بولا. اچھا، اب اگر اس کو مجھے فعل مجہول بنانا ہے تو مجھے کیا نکالنا پڑے گا؟ فاعل کو نکالنا پڑے گا. صحیح ہے، چلے اب نکال کر بتائیں. ما خلاص، یہ ہے یشرح الدرس مرتين. یہ آپ نے جو اس کو اعراب دیا نا کہ کیا تھا؟ یشرح الدرس مرتين، حالانکہ یہ مفعول تھا. یہ تو آپ پہلے سے جب مفعول تھا تب سے آپ ضمہ دیے جا رہے تھے اس کو، حالانکہ مفعول ہوتا ہے تو اس کو نصب ملتا ہے. تو اب لیکن جب دوبارہ آپ کو میں نے کہا کہ اس کو فعل مجہول بنائیں تو آپ نے ماشاءاللہ فعل مجہول بالکل صحیح بنایا، یشرح سے یشرح بنایا. اور جب فعل مجہول بنایا تو فاعل کو آپ نے غائب کر دیا، وہ بھی صحیح کیا. لیکن آپ نے جو مفعول تھا الدرس، اس کو آپ نے ضمہ دے دیا، تو وہ بھی آپ نے صحیح کیا. الدرس کو ضمہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو مفعول ہے یہ فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے. فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے تو فاعل کا اعراب کیا تھا؟ ضمہ تھا، تو وہی ضمہ اس کو دے دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی چلیں. تو یشرح الدرس مرتين. اب ما صلب المسیح. چلیں اور آگے ایک پڑھیں. يقرأ الدرس بصوت عال. من البلاد. يعبد. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے بالکل صحیح بنایا ہے يعبد الاوثان، لیکن ایک قاعدہ بہت پہلے کا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اس کی پریکٹس بھی کی تھی کہ غیر عاقل، اگر اسم غیر عاقل ہو تو اس کا فعل ہم کیسے لاتے ہیں؟ واحد مؤنث لائیں گے. اس کو اگر مبتدا بنانا ہو، اگر اس کی خبر کیسے لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے. صفت کیسے لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے. تو یہاں بھی دیکھیں، ابھی ہم نے پڑھا کہ جس طرح فاعل مذکر ہو تو فعل کیسے ہوگا؟ مذکر ہی ہوگا. فاعل مؤنث ہو تو فعل کیسے ہوگا؟ مؤنث ہوگا. نائب الفاعل مذکر ہے تو فعل کیسے ہوگا؟ مذکر ہی ہوگا. نائب الفاعل مؤنث ہو تو فعل کیسے ہوگا؟ مؤنث ہی ہوگا. مثال، فاعل مذکر تو فعل میں مذکر، جلس الطالب یا فہم الطالب الدرس. فہم الطالب کہ فاعل مذکر تو فعل میں مذکر، فاعل مؤنث تو فعل میں مؤنث. فہمت الطالبۃ. ٹھیک. اچھا، نائب الفاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا، جیسے الدرس ہے. الدرس ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو فہم الدرس. ٹھیک ہے، فہم الدرس. اگر نائب الفاعل مؤنث ہے، نائب الفاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہی ہوگا. جیسے مثال کے طور پر مجھے بولنا ہے فتح حامد السیارۃ. ٹھیک، فتح حامد السیارۃ، حامد نے گاڑی کھولی. ٹھیک، سنیں یہاں پر فاعل مذکر تھا مؤنث تھا؟
मुज़क्कर था ना कि फ़तह हामिदुन, हामिद मुज़क्कर था तो फ़ेल भी मुज़क्कर आ गया, ठीक है। अब मुझे फ़तह को मजहूल बनाना है तो मुझे किसको निकालना है, यहाँ से फ़ाइल को निकालना है। तो फुतिहा, फुतिहा, लेकिन नाइबुल फ़ाइल कौन बन रहा है, अस्सय्यारा, मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुअन्नस है, तो नाइबुल फ़ाइल मुअन्नस तो फ़ेल भी, तो अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, फुतिहत अस्सय्यारतु, फुतिहत अस्सय्यारतु बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए अब आ गया है, मैंने कहा कि अगर गैर आकिल है, फ़तह हामिदुन अल अबवाब, और करें, फ़तह हामिदुन अल अबवाब, हामिद ने दरवाजे खोल दिए। अब मुझे फ़तह को मजहूल बनाना है, फुतिहा किसको निकाल देना है, हामिद को निकाल दिया, मुज़क्कर को निकाल दिया। पहले फ़तह इसलिए मैं मुज़क्कर लाया था क्योंकि हामिद मुज़क्कर था, है ना। अब मैं हामिद को निकाल देता हूँ, तो अब हामिद की जगह मैं किसको रखूँगा, नाइबुल फ़ाइल मफ़ऊल को रखूँगा, जो कि नाइबुल फ़ाइल वो क्या है, अल अबवाब। अल अबवाब, अल अबवाब वाहिद है, जमा है, आकिल की या गैर आकिल की, गैर आकिल की, तो फ़ेल मुझे कैसे लाना है, हाँ, गैर आकिल की जमा, गैर आकिल की जमा, तो फ़ेल कैसे लाना है मुझे, मुअन्नस लाना है। याबुदु मुज़क्कर है मुअन्नस है, क्यों मुज़क्कर है, क्यों मुज़क्कर है, क्योंकि फ़ाइल मुज़क्कर है, ठीक। अब मैं याबुदु को जब मजहूल बनाना चाहूँगा तो मुझे निकालना किसको है, कब मैं, नास को, बल्कि नास निकल जाएगा तभी मैं उसको मजहूल बनाऊँगा, है ना, फ़ाइल निकलेगा तभी मैं उसको मजहूल बनाऊँगा। नास निकल गए वहाँ से, ठीक, नास निकल गए, तो अब मुझे बनाना है मजहूल, और नाइबुल फ़ाइल किसको बनाना है, अल औसान, आकिल है या गैर आकिल है, गैर आकिल है, तो अब मुझे या युअबदु बोलना है या तुअबदु बोलना है। तो कैसे बोलेंगे, तुअबदुल औसानु, बिल्कुल ऐसे, तुअबदुल औसानु फी कसीर मिन अल बिलाद। منع المدير الطلاب المتأخرين من الدخول. منع المدير الطلاب المتأخرين من الدخول. جی اس میں ہم منع الطلاب، منع الطلاب، منع الطلاب المتأخر، ہاں دیکھیں، منع المدير الطلاب المتأخرين من الدخول، تو یہاں پر دیکھیں منع المدير فاعل کہاں پر ہے، المدیر فاعل ہے، فاعل لاپتہ ہو گیا، کس نے منع کیا نہیں پتا، ٹھیک، مدیر نکل گیا، تو اب کیا کروں گا میں، منع الطلاب، پہلے الطلاب المتأخرین کیا ہے یہاں پر، صفت ہے، کس کی صفت ہے، الطلاب کی صفت ہے، متأخرین کیوں ہے، متأخر رون کیوں نہیں ہے، الطلاب حالت نصب میں، اس لیے المتأخرین بھی حالت جر میں ہے، حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں وہ حالت، اگر طلاب حالت رفع میں ہوگا تو متأخر بھی، تو آپ کیسے بنائیں گے، منع الطلاب المتأخرون من الدخول۔ جی چلیں آگے پڑھیں۔ لم يخلق الله مثله، لم يخلق مثلهم، بالکل صحیح، لم يخلق الله مثلهم في البلاد، لم يخلق مثلهم، لم يخلق مثلهم، جی بالکل، اب بھی جو قاعدہ میں نے اوپر سمجھایا ہے وہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، دیکھیں آپ توجہ دیں، تبنی الحکومت مسجدا جمیلا فی حینا، جی یبنا، کیوں یبنا، کیونکہ مسجد مذکر ہے اس لیے وہاں پر یبنا آئے گا، ٹھیک ہے، غور کریں، اوپر ہم نے مذکر کو مؤنث بنا دیا تھا، اب یہاں پر مؤنث سے ہم مذکر بنا رہے ہیں کہ تبنی الحکومت مسجدا جمیلا فی حینا، ابھی نہیں بچے آپ، ابھی پورا پڑھیں اس کو، یبنا مسجد جمیل، ہاں جمیل فی حینا، یبنا مسجد جمیل فی حینا، چلیں، صب الرجل القهوة في الفناجين،
فناجین کیا چھوٹی چھوٹی پیالیاں جو ہوتی ہیں اس کو فنجان فناجین کہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو قہوہ کی پیالیاں ہوتی ہیں فنجان فناجین اس کی جمع ہے. صب القهوة في الفناجين. ہاں القہوۃ مذکر مؤنث دونوں بھی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس میں تائے تانیث بھی ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو مذکر اور بعض ہاں تصب نہیں صبا کا مؤنث بنائیں صبت تو اس کا مجہول صبت، تو صبت القہوۃ قهوة في الفناجين. فی الفناجین. جی ما عرف الطلاب اسمه اسمہ ہو جی ما عرف الطلاب اسمہ، نہیں عرفہ کو مجہول بنانا ہے، نہیں عرفہ کا مجہول بنایا ہے ویسا. دیکھیں نہیں سنیں، عرفہ کا مجہول بنائیں. کیسے بنائیں گے؟ پہلے حرف کو ضمہ دے دیں، دوسرے حرف کو کسرہ دے دیں، بس ختم. عرفہ سے عرفہ، ما عرفہ. اب جب فعل مجہول آپ نے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر فاعل نہیں ہوگا. تو ما عرف الطلاب اسمہ میں فاعل کون ہے؟ الطلاب ہے. الطلاب کو نکال دیں. ما عرف اسمہ، الطلاب کا اعراب اسم کو دے دیں، ختم. ما عرف اسمہ. چلیں اب لا يوجد الناس السمك في السوق هذه الأيام. لا يوجد السمك في السوق هذه الأيام. بارک اللہ فیک، بالکل صحیح. لا یوجد السمک فی السوق هذه الأيام. الأسماك ہوتا تو اگر الاسماک ہوتا تو توجد. ہاں. ویسے سمک جو اسم ہے یہ نہیں، ہاں اسم جنس جمعی بولتے ہیں اس کو. کچھ نام ایسے ہیں جو سنگل ہی وہ جمع کا معنی دیتے ہیں، اس میں سے ایک سمک بھی ہے. اگر ان کو واحد بنانا ہوتا ہے تو تا مربوطہ لگا دیتے ہیں، سمکن سمکتن. اسی طرح تفاحن، اس کو واحد بنانا ہوتا ہے تفاحتن بنا دیتے ہیں. تو ایسے ناموں میں سے یہ بھی ایک نام ہے سمکن. جی اسی طرح قطن ہے، قطتن، ویسے اس کی قطتن بھی آتی ہے، القطتن. چلیں اس کو اسم جنس جمعی بولتے ہیں اس کو. ہاں واحد رکھیں اس کو. ہاں لیکن اس کے ساتھ ایسے یہ ہے ہی واحد، ایسے ہی یہ ایک واحد ہی ہے لیکن جمع کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ کلمہ جمع نہیں ہے لیکن جمع کا معنی دیتا ہے. جیسے ناس ہے، کلمہ واحد ہوتا ہے لیکن جمع کا معنی دیتا ہے. ایسے ہی اور بھی کچھ کلمات آئیں گے شاید اس میں تمارین میں. جی جی صب، ہاں ہاں نہیں یار فعل مضاعف ہے نا. صبا صبا، غمہ غمہ، ہمہ ہمہ، فرہ فرہ.